عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے، پیارا رمضان ہے ہمارا رمضان ہے۔ مسفرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے اور ہمارا یہ ہے پیارا مقابلہ ہے، اور یہ پیارا مقابلہ در حقیقت اس میں حافظہ شرط ہے، ایک تو ضروری ہوتا ہے پہلا راؤنڈ، اور اس کے علاوہ پھر مختلف اشارے ہوتے ہیں اور پھر بوجھ ہو تو جانے۔ سب سے پہلے میں تعارف کرا دیتا ہوں اپنے مہمانوں کا۔ زیر ہمارے ساتھ موجود ہے سیدہ مسفرہ ظفر۔ ابھی میں اس کی تحقیق میں لگا ہوں مسفرہ کا کیا مطلب، آپ کو کیا پتہ ہے یہ مسفرہ کا؟ Glow with happiness. ہاں، Glow with happiness. لو وتھ ہیپنس۔ Glow with گلو وتھ happiness. ہیپنس، چیک کرتا ہوں۔ اور زبر ہے جناب ناصر سعید صاحب، اچھا جو مسفرہ ہیں گورنمنٹ کالج کورنگی سے، اور ناصر سعید صاحب ہیں شعبہ تعلیمات اسلامی جامعہ کراچی۔ السلام علیکم۔ ان سے تشریف فرمائیں، یعنی رونق افروز ہیں جو پیش ہیں، وہ ہیں بسمہ سعد، یہ گورنمنٹ کالج ایف بی ایریا۔ آپ تینوں کو خوش آمدید۔ اب ہم چلتے واقعے کی طرف۔ واقعہ بڑا مزیدار ہوتا ہے، میں بیٹھ کے سناؤں گا، آپ نے ذرا غور سے سننا ہے واقعہ، کیونکہ واقعے کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ اس واقعے کو آپ نے سننا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ پاکستان پر بغیر اعلان کیے 6 ستمبر کو، بغیر اعلان کیے 6 ستمبر کو، جس کو ہم 1965 کی جنگ بھی کہتے ہیں، بھارت نے حملہ کیا۔ بھارتی فوج کا ارادہ یہ تھا کہ ان کی قیادت صبح کا ناشتہ پاکستان میں کرے گی، تو وہ ہم سے ویسے ہی کہتے تھے، بھوکے آ رہے تھے، نہیں اتنے بھوکے تھے، بھوکیڑے تھے کہ ناشتہ نہیں مل رہا تھا انڈیا میں، ہمارے پاس ہم ویسے ہی کھلا دیتے۔ جب ہم نے ابھی نندن کو چائے پلا کے بھیج دی تو تمہیں ناشتہ بھی کرا دیتے ہم۔ کس قسم کے لوگ ہیں بھائی، ناشتہ کرنا تھا تو آ جاتے ہمارے پاس اور ایسا ناشتہ کراتے۔ مطلب بھائی آپ اس زمانے میں صبح کیا ناشتہ ہوتا ہے؟ لاہور کا بڑا مشہور ناشتہ حلوہ پوڑی، ہاں پوری مت کہنا، پوری کراچی میں کہی جاتی ہے، لاہور میں حلوہ پوڑی اور میں پائے۔ تو پائے جب آپ اگر ہمارے پاس آتے تو ہم آپ کو پائے کی جو ہڈی ہوتی ہے، جو بڑے کے پائے جو ہوتے ہیں، پھجے کے پائے کے اندر ہم آپ کو بلٹس ڈال کے دیتے، آپ جب چوستے اندر آپ گولیاں خود ہی چلی جاتی ہے۔ ہاں وہ بڑے کے پائے تو کھائیں گے نہیں، بڑے کے وہ گاؤں ماتا کو مان لیں گے، تو ہم آپ کو بڑے کے پائے نہیں کھلاتے، ہم آپ کو چھوٹے کے پائے کھلاتے۔ مگر بکرا بھی تگڑا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے بڑے کے پائے، پہلے تو یہی شک میں ڈال دیتے ہم۔ یعنی میں نے اتنی بھوکی قوم نہیں دیکھی بھائی کہ ناشتہ کرنے کے لیے آئیں گے ہم یہاں۔ اچھا بھائی چلو آئے تو بھائی لاہور کے، اور ناشتہ کریں گے بھی کہاں، فوجیں لا رہے اتنی ساری، اور کریں گے اسمبلی ہال میں جہاں نشستیں ہی 400 رکھی ہوئی ہیں، تو باقی کہاں کریں گے؟ باقی کو کیا فلیٹیز ہوٹل بھیجتے جو برابر ہے؟ چلے خیر، لیکن پاکستان کی بہادر افواج نے ایسا ناشتہ پیش کیا ماشاءاللہ کہ بھارتی فوج آج تک اس کا ذائقہ نہیں بھول سکی۔ آؤ دوبارہ ناشتہ کرائیں۔ بھارت کی 15ویں بختر بند ڈویژن رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ آور ہوئی، مگر بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری، کیا نام تھا؟ ایسی لال کی ان کی تو کیا بولتے تھے؟ ہاں اچھا، یہ لال بہادر شاستری نہیں تھا، اس کو یہ اتنا چھوٹا تھا، اس کو بولتے تھے بال برابر شاستری۔ اصل میں مجھے انڈیا کے ساتھ تفریح کرنے میں مزہ آتا ہے، بڑے کمینے لوگ ہیں خدا کی قسم، ان کو پاکستان کا بس نہ چلیے، پاکستان کو کہ وجود کو نہیں برداشت کریں، تو یہ بال برابر شاستری۔ اچھا اب یہ کہ اس وقت ان کی نیندیں حرام ہو گئیں جب انہیں بھارتی فوج کی شکست کی خبریں موصول ہونے کی۔ اس کو بال برابر شاستری، وہ تھا بال برابر یار، اتنا سا تھا بھائی بال برابر شاستری۔ تو اب ایسے اس لیے جو کہا تھا میر تقی میر نے کہا تھا، پتہ نہیں کس نے کہا تھا، کہ
دم بھر نہ ٹھہرے دل میں نہ آنکھوں میں ایک پل, اتنے سے قد پہ تم بھی قیامت شریر ہو. تو یہ بال برابر شاستری. اور پھر اس کے بعد سب سے اہم ناشتہ, سب سے اہم ناشتہ جس میں ماشاءاللہ توپوں کا دھواں بھی تھا اور جو گولوں کے ٹکڑے بھی تھے, اور وہ ناشتہ پیش کیا تھا راجہ عزیز بھٹی شہید نے. میں راجہ عزیز بھٹی شہید نے, راجہ عزیز بھٹی شہید نے. اور انہوں نے اس وقت وہ لاہور سیکٹر کے علاقے برکی میں کمپنی کمانڈر تعینات تھے. مسلسل 5 دن تک بھارتی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہے. 12 ستمبر کی صبح بھارتی فوج کے ایک ٹینک کا گولہ میجر راجہ عزیز بھٹی کے سینے پر آ کر لگا, جس سے میجر عزیز بھٹی شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. بھارت کے دل میں اپنا خوف بٹھا گئے اور 17 روز 17 ڈیز, ہم تو صرف 6 ستمبر مناتے, بٹ یہ جنگ 17 دن تک جاری رہی تھی. اس میں پھر ہماری پاک فضائیہ کا جو کردار تھا 7 ستمبر کو جو ہم دن مناتے, ایم عالم کا, ایم عالم مرحوم, کیا انہوں نے تیارے گرائے تھے, کیا. تو اس میں ہزیمت, رسوائی, ذلت اور جگ ہسائی یہ بھارت کے مقدر میں آئی. اور پھر اس کے بعد بھارت آج تک, یعنی اس نے بدلہ لیا, اور بدلہ بالکل بزدلوں کی طرح لیا. 1965 کی وار کا بدلہ اس نے مشرقی پاکستان کے اندر شورش زدہ جو علاقے تھے اس میں موجود زبان کی بنیاد پر, بنگالی اور اردو کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر اس نے مکتی باہنی کو وہاں پر باقاعدہ تیار کیا. اور مکتی باہنی کو تیار کرنے کے بعد وہاں کے جو اکابرین تھے ان کو پاکستان کے خلاف کیا, اور مکتی باہنی ڈھاکہ یونیورسٹی سے یہ سارا واقعہ شروع ہوا تھا. پھر اس کے بعد جا کر مکتی باہنی بنی, پاکستان 2 لخت ہو گیا. تم نے ہمیشہ چھوٹی حرکتیں کی ہیں. مجھ سے کسی نے کہا کہ وہ بھارت میں وہ کون چیختا رہتا ہے یار, وہ اینکر کیا نام ہے اس کا, ایک اینکر ہے چیختا رہتا ہے, بہت چیختا بہت ہے, آرناب گوسوامی. آرناب گوسوامی نے کہا کہ ہم تو پاکستان کے 7 ٹکڑے کریں گے. اچھا مجھے لوگ بلاتے نہیں ہیں, مجھے لوگ بلاتے نہیں پاکستان سے, کیونکہ مجھے ہندی آتی ہے. وجہ یہ کہ جیسے ہی میرا مائک بند کریں گے میں کارڈ لے کر نا گندی گندی باتیں لکھنا شروع کر دوں گا ٹی وی پر, تاکہ میری آواز بند کر دیں. تو مجھے ہندی آتی لکھنی, تو پوری قوم تو پڑھ لیں گے. تو میں نے آرناب گوسوامی کو پیغام بھجوایا, سن رہے ہو گے تم آرناب, میں نے کہا تھا کہ تم پاکستان کے 7 ٹکڑے کرو گے نا, کر سکتے ہو, اس لیے کہ ہمارا ملک اتنا بڑا نہیں ہے, لیکن ہم تمہارے 28 ٹکڑے کریں گے. ہو تم بڑے, 28 کریں گے, 7 نہیں 28 ٹکڑے کریں گے. پاکستانی بڑے لڑیا جن کی صحیح نہ جاوے مار. پاکستان کو مٹانا آسان نہیں ہے. جس مہینے میں کھڑا ہوں یہ اس مہینے کا تحفہ ہے پاکستان. تو پاکستان ایسے نہیں مٹ سکتا. پاکستان قائم رہنے کے لیے بنائے, اور انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا. زیر پہلا سوال, 1965 کی جنگ کے وقت بھارت کا وزیر اعظم کون تھا؟ لال بہادر شاستری. لال بہادر شاستری. دیکھو لال بہادر, لال بزدل نکلا اور لال ہو کے نکلا. اور 1966 10 جنوری معاہدے تاشقند کے دن ہی مر گیا تھا. معاہدے تاشقند کے دن ہی مر گیا تھا. اب سار اللہ تمہیں خوش رکھے, ویری گڈ بیٹا. اچھا اسی طرح زبر, دوسرا سوال, آپ پہلا سوال, رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ آور ہونے والی بھارتی بختبند ڈویژن کا نمبر کیا تھا؟ 15 نمبر تھا. زور سے بتاؤ. بھارتی فوجی قیادت لاہور کی کس مقام پر صبح کا ناشتہ کرنے کا خواب دیکھ رہی تھی؟ پیش. نیشنل اسمبلی میں. نیشنل اسمبلی لاہور میں نہیں ہے, اس کا ممبر میں ہوں. پنجاب اسمبلی. بس ختم, صحیح ہے, چلو تالیاں بجا دو. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ ہم آپ سے دوسرا سوال کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ میجر عزیز بھٹی, زیر میجر عزیز بھٹی, بلکہ آپ سے ہم یوں کر لیتے ہیں, یہ والا کر لیتے ہیں,
اس کو چھوڑیے, ہم آپ سے یہ سوال کر لیتے ہیں کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کتنے روز جاری رہی؟ 17 دن. 17 روز جاری رہی. جواب درست ہے. زبر. میجر عزیز بھٹی مسلسل کتنے روز تک بھارتی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے کھڑے رہے اکیلے؟ 5 دن. 5 دن تک. یار بہت بڑی بات ہے. بی آر بی نہر, یار میں کہتا ہوں بہت بڑی بی آر بی نہر تھی, بہت بڑی بات ہے. ان کے مجھے یاد پڑتے ہیں, میں نے ان پہ کالم لکھا تھا, بڑا زبردست کالم تھا, کاش مجھے موقع ملے تو میں کبھی پڑھ کے سناؤں. اس میں انہوں نے اپنے جتنے بٹالین کے لوگ تھے ان سے کہا آپ جائیں. انہوں نے کہا سر ہم آپ کو کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں, آرمی میں بڑا ڈسپلن ہوتا ہے. انہوں نے کہا آپ جائیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ جائیں. اکیلے کھڑے رہے, توجہ مبذول کرا دی, فوج ادھر جا رہی تھی تو وہ بھارتی سمجھ رہے تھے کہ اس طرف جا رہے ہیں, لیکن میجر عزیز بھٹی وہیں پر موجود رہے 5 روز تک. اور جو جذبہ شوق شہادت ہوتا ہے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں. اور پھر جس کو یہ پتا ہو جی, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں خاص طور پہ جذبہ شوق شہادت جگہ پہ, دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں آپ سب لوگ ماشاءاللہ پاکستانی ہیں, ہم سب کے, آپ سب پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. میری شاید کم ہوگی, آپ کی زیادہ ہوگی, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ یہ کہ جذبہ شوق شہادت اپنی جگہ, جب آپ کو یقین ہو نا, جب آپ کو یقین ہو کہ یہ مکان آپ کا ہے, یار آپ اس کے لیے لڑ جاؤ, یار آپ اس کے لیے لڑ جاؤ. اور جن کو یقین نہیں ہوتا نا کہ یہ مکان ان کا ہے, وہ اچکزئی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ لڑتے نہیں پھر اپنے مکان کے. جن کو پتہ ہوتا ہے یہ مکان ان کا ہے, یہ مکان جن کو پتہ ہے ان کا ہے وہ پنجابی ہیں, جن کو مکان پتہ ہے یہ ان کا ہے وہ پختون ہیں, جن کو پتہ ہے مکان ان کا ہے وہ سندھی ہیں, بلوچ ہیں, اور وہ مہاجر ہیں, ان کو پتہ ہے یہ ان کا مکان ہے. وہ ہمیشہ کے لیے لڑیں گے, اپنے مکان کو بھی چھوڑیں گے نہیں, اور سب سے آگے کھڑے ہوں گے مہاجر پاکستان کی لڑنے کے لیے, اس لیے کہ وہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے, سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے, ان کا تو وطن ہی پاکستان. اچھا یہ بتائیے گا کہ زبر آپ سے تو ہو گئے, اچھا ہاں ایک بات اور بتا دوں زبر کی طرف میں آنے سے پہلے. زبر کو جو میں بتا رہا تھا کہ یہ انہوں نے بتایا کہ 5 روز تک یہ سیسا پلائی دیوار بنے کھڑے رہے. ایک بات آپ کو زبر اور بتاؤں کہ 5 روز تک تو سیسا پلائی دیوار بنے کھڑے رہے, 3 دن تک سوئے نہیں تھے, 3 دن تک سوئے نہیں تھے راجہ عزیز بھٹی. آ جائیے جناب, اب ہم آ جاتے ہیں پیش کے پاس. اور پیش میجر عزیز بھٹی اس وقت لاہور کے کس سیکٹر میں تعینات تھے؟ بتایا تھا. I want some hint. I want Some hint. some hint. No, I don't have any hint for you. I am hintless person. یہ برکی کا علاقہ تھا, برکی کا علاقہ تھا. آپ کو میں سے نہیں کہہ رہا تھا, بتا دیتے آپ, لیکن آپ کا بھی مقابلہ چل رہا ہے. اچھا آپ آ جاتے ہیں زیر. آپ نے ہمیں جواب یہ دینا ہے, زیر دیں کہ یہ دو ہو گئے سب سے اشاروں میں. زیر سے پہلا سوال اشاروں کی مدد سے شخصیت پہچانی ہے. ابو عمارہ, جنگ احد. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, ان سے کر رہا ہوں, دیکھ آپ کو رہا ہوں, کر رہا ہوں سے. خواتین کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے نا, ٹک ٹک کی باندھ. جنگ ابو عمارہ, جنگ احد, وحشی بن حرب, سید الشہداء. حضرت امیر حمزہ. سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں اصل میں اس کے دوران تھوڑی معلومات بھی دیتا رہتا ہوں. سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شریک بھائی تھے, رضائی بھائی تھے, بہت محبت کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے. ایک دن وہ شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا. شکار سے واپس آئے تو ان کو پتہ چلا کہ ابو جہل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی ہے. تو وہ اپنی کمان لے کر سیدھا گئے ابو جہل کے گھر پہ اور رکھ کے ماری. اس وقت اسلام نہیں لائے تھے, رکھ کے ماری اور کہا آج کے بعد میرے بھتیجے کو کچھ کہا تیرا منہ توڑ کے رکھ دوں گا. اتنی سی بات کی تھی. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں آنے کے بعد انہیں رونا آ جاتا ہے یار, یہ واقعہ بیان کرتے آئے. آ کے انہوں نے کہا کہ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی زیادہ؟
تو نے کہا نہیں چوٹ تو نہیں لگی لیکن چوٹ ایک ہے. تو نے کہا وہ کیا چوٹ ہے؟ بس تم نہیں آیا میرے ساتھ. تو یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے؟ آج سے حمزہ آپ کا ہوا. آج سے میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس طرح سے پھر اتنی سی بات تھی بس. یہ کتنی سی کیسا پیار ہے. اتنی سی بات تھی کہ میں ساتھ نہیں ہوں. میں تو شکار پہ گیا تھا. آپ کہیں میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ حمزہ بن عبد المطلب ہر جنگ میں ساتھ رہے. اور یاد ہے مجھے وہ وقت 2 واقعات ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے کے. لیکن جو واقعہ حضرت عمر بیان کرتے میں اس پر اہمیت دیتا ہوں. میں دوسرے واقعے کو اہمیت نہیں دیتا کہ وہ تلوار لے کے نکلے. حضرت عمر کوئی تلوار لے کے نہیں نکلے تھے رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے. حضرت عمر نے جو خود واقعہ بیان کیا ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کیسے اسلام لے کر آئے. لیکن حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے جب جنگ بدر کا موقع تھا, میں احد کی طرف نہیں جاؤں گا, درد بھری کہانی ہے. جنگ بدر کا جب موقع تھا تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ہم اوپر بیٹھتے ہیں, ان کو نشیب میں رہنے دیتے ہیں, تاکہ موسم لگ رہا ہے مجھے کوئی بارش ہوگی, تو اگر بارش ہوگی تو پانی نشیب میں جائے گا, تو نشیب میں جائے گا تو یہ تتر بتر ہو جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تجویز قبول کی اور اس کے بعد آپ نے اوپر اپنا چھپر ڈالا اور وہاں موجود. وہاں پر ایک مسجد عریش ہے. مسجد عریش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے. جنگ کا ایک ماحول تھا اور دیکھ رہے تھے کہ اچھا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ مبارزت دینے کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ تم میں سے کون بڑا ہے وہ سامنے آئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت رواحہ کو بھیجا. تو عتبہ نے کہا یہ ہم سے مقابلہ کرے گا. ہماری ان کا غرور دیکھیں, غرور, ہماری نسل دیکھو, ہمارا قبیلہ دیکھو, یہ ہم سے مقابلہ کرے گا. رسول نے کہا اچھا آپ آ جائیے واپس. تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے کہا میں آتا ہوں. اور لمحہ بھر نہیں لگا تھا کہ عتبہ کے سینے میں تلوار اتر گئی اور عتبہ گر پڑا. اس کے بعد پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسجد عریش میں یا مسجد عریش میں جب یہ رسول اللہ دعا فرما رہے تھے تو بار بار حضرت حمزہ آتے تھے حضرت ابوبکر کے پاس, کیونکہ حضرت ابوبکر وہاں پہرا دے رہے تھے. حضرت ابوبکر کو آپ لوگ یہ جان لیں کہ کائنات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول کے بعد علی اور ابو بکر بہت افضل ہیں. ابو بکر بہت افضل صحابی ہیں. تو وہ پہرا دے رہے تھے. ان کے آگے کہا کیا کر رہے ہیں رسول اللہ اندر؟ تو کیا وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہماری فتح ہو. تو آپ کا بڑا تاریخی جملہ ہے, آپ نے کہا انہیں دعا کرنے دو ابو بکر, ہم فتح کر کے دکھائیں گے, ہم فتح کر کے دکھائیں گے. اور پھر آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر کے سالار اعلیٰ اور جو علم تھا وہ حمزہ عبد المطلب کے پاس تھا, بٹ مین آف دا میچ جو تھے وہ حضرت علی تھے. سلامی دی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہاں وہ کیونکہ جب وہ 65 کی جنگ کا ذکر ہو رہا ہے تو جب آپ کی شہادت ہوئی تھی سیدہ حمزہ بن حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی جب شہادت ہوئی تو اس موقع پر رسول اللہ کو جب پتہ چلا کہ آپ کا مسلح کیا گیا اور آپ کے کلیجے کو چبایا گیا, آپ مجھے ایک ایسا نبی ڈھونڈ کے لائیں سارے 1,24,000 پیغمبروں میں کہ جس کے سامنے اس کے چچا کی قاتلہ آتی ہو اور وہ صرف یہ کہتے ہوں کہ بس تم میرے سامنے مت آیا کرو, میں نے تمہیں معاف کر دیا, بس سامنے مت آیا. تو ان کا جب کلیجہ چبایا گیا اور پھر ان کی لاش کے ٹکڑے 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 کیے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ کا ہاتھ کہیں ہے, سر کہیں ہے, بازو کہیں ہے. تو آپ بہت دیر تک روتے رہے اور رونے کے بعد کہا کہ حمزہ کو ایک جگہ جمع کرو, حمزہ کو ایک جگہ جمع کرو اور مصعب بن عمیر کو جہاں دفنا رہے ہو, اب مصعب بن عمیر کو جس جگہ پر دفنا رہے ہو وہیں پر حمزہ کو بھی ہم دفن کرتے ہیں. اور جب حمزہ کو دفن کیا ہے تو رسول اللہ نے سلام پیش کیا, ایسے سلام پیش کیا. اے حمزہ آپ ہم سے رخصت ہوئے, اے ام رسول آپ جا رہے ہیں مجھے تنہا چھوڑ کے, لیکن آپ ہمیشہ میزبان مدینہ رہیں گے. مدینے میں جو آئے گا وہ سب سے پہلے آپ کو رسول نے سلامی اگر کسی کو پیش کیے تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب. یہ کہنا چاہ رہے تھے آپ, یہی سننا چاہ رہے تھے آپ مکرم صاحب, یہی سننا چاہ. ابھی آپ کیفیت میں آپ سے بات نہیں کر رہا, آگے چلتے جی. آ جاتے ہیں دوسرے سوال اشاروں میں.
شہروں کی مدد سے ملک کا نام بتائیے. موصل, تکریت, فلوجہ, سامرہ. صبر. جگہ کا نام بتائیں, ملک کا نام بتائیں. سامرہ بڑا مشہور ہے, سامرہ. سامرہ ذہن میں رکھیے, بہت کچھ یاد آ جائے گا. بتا دو. یہ ہے موصل, پھر ہے تکریت, پھر ہے فلوجہ, اور پھر ہے سامرہ. تکریت سے ایک آدمی کو گرفتار بھی کیا تھا, بنکر میں چھپا ہوا تھا. عراق. اب دیر ہو گئی. عراق ایکچولی سامرہ اس لیے میں ان کو یاد دلا رہا تھا کہ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق, اگر شیعہ حضرات مجھے سن رہے ہیں تو چونکہ میں سب کو ساتھ لے کر چلتا ہوں, ہماری ٹرانسمیشن کا یہ حسن ہے, اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق سامرہ کے مقام پر حضرت امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ وہاں سے غائب ہوئے, اور غائب سے مراد کی غیبت میں چلے گئے, اور سامرہ پہ ہی ظاہر ہوں گے. اہل سنت کے عقیدے کے مطابق حضرت امام محمد مہدی ابھی تشریف نہیں لائے ہیں, ابھی وہ پیدا ہوں گے. یہ اہل سنت اور اہل تشیع میں اتنا فرق ہے, باقی کوئی فرق نہیں ہے. اتفاق اس بات پر ہے کہ رسول کا بیٹا ہی آگے بڑھے گا, اور وہی فتح کرے گا, اور وہی دجال کو شکست دے گا, اور وہی حضرت عیسیٰ کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھائے گا. یہ سب کا عقیدہ متفق ہے امام محمد مہدی پر. آگے چلتے ہیں. یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ جو سوال ہے وہ یہ کہ ودیا ساگر, آثار الباقیہ, محمود غزنوی, ماہر فلکیات. البیرونی. واہ 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 واہ, البیرونی. جواب بالکل درست ہے. تاریخ ہند میں البیرونی لکھا ہے. مکرم صاحب آپ تھے, طبیعت ٹھیک ہے؟ عشق ہے یار, عشق ہے, اور رویا کرو اس طرح, اچھا لگتا ہے. یہ تاریخ ہند میں البیرونی نے لکھا ہے کہ ہندو نام کی کوئی قوم ہے ہی نہیں. ہندو ایک کلچر ہے, اور اس کو پھر قوم کا نام دیا گیا. تو میں اپنی ہندو کمیونٹی سے کہوں گا کہ ہمارے ہی البیرونی نے آپ کو قوم کا ایک ذکر آپ کے بارے میں کیا, اور کہا ہے کہ ہندو ایک قوم ہے. ورنہ لوگ کہتے تھے ہندو تو کوئی قوم ہی نہیں ہے, تو آپ ایک قوم ہیں. اسی لیے سر سید احمد خان نے یہ کہا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں گفتگو کرتے ہوئے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں. اور پھر اس کو خطبہ الہ آباد میں علامہ محمد اقبال نے کہا کہ ہندو اور مسلم دو الگ الگ قومیں, ان کا رہنا, ان کا سہنا, ان کا کلچر تو اچھا ہے ہم دونوں الگ الگ ہیں. اس میں کوشش مت کیا کریں ہندوستان والے کہ پاکستان کو اپنے ساتھ میں لا لیں. ہم آپ سے الگ ہو گئے بس, اپنے گھر میں رہو. اور یہی نظریہ پاکستان ہے, اسی کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں. کوئی اکھنڈ بھارت نہیں بنے گا, اپنے گھر میں رہو, مودی کو جہاں رہنا ہے. یہ پاکستان ہے, یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے. یہ پاکستان مسلمانوں نے انت تک محنت کے ساتھ بنایا ہے. ہمیں تمہارے ساتھ نہیں ملنا, ہم الگ الگ ہیں. ہاں, لیکن جو ہندو ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں وہ ہمارے ہیں, وہ پاکستانی ہیں, وہ ہندو نہیں ہیں, وہ پاکستانی ہیں. ایک ہندو جو پاکستان میں رہتا ہے وہ پاکستانی ہے. مجھے اس پہ ناز ہے, مجھے اس پہ فخر ہے کہ وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے. چلے جی آگے بڑھتے. ہاں اب آگے بڑھتے زیر. لارڈ کلائیو, سراج الدولہ, میر جعفر, بنگال. ان اشاروں کی مدد سے کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ ریپیٹ کیجیے گا. لارڈ کلائیو, سراج الدولہ, میر جعفر, بنگال. واقعہ کون سا ذہن میں آتا ہے؟ پتا تب بھی نہیں تھا, لمبا مجھے پھر پوچھوا دیا. تقسیم بنگال. جنگ پلاسی. زبر. مقامات کی مدد سے شہر کا نام بتائیے. جمنا. تو گنگا کی موج میں جمنا. چلو ٹھیک, جمنا, دریائے جمنا, مقبرہ ہمایوں, لودھی گارڈن. تم ہنستے کیوں میری بات پہ؟ لودھی گارڈن. یار میں ایک زندہ دل آدمی ہوں, میں خشک پروگرام نہیں کرتا یار. خشک پروگرام دیکھو, خشک پروگرام کہ کہاں سے کہاں
خشک پروگرام میرا بھائی کرتا ہے حالانکہ اس کو بھی میں نے بہت ہنسانا سکھا دیا ہے. اصل میں بادام خشک ہوتے ہیں نا, بادام تھوڑے خشک ہوتے ہیں. تو وہ آتا ہے کبھی کبھی بھائی, تو اس کو میں ہنساتا ہوں, تو وہ ہنستا ہے تو پھر وہ خوش ہوتا ہے. بہت بہترین میزبان. وسیم بادامی کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. یہ بتائیے کہ دریائے جمنا, مقبرہ ہمایوں, لودھی گارڈن اور حویلی قاسم جان, شہر کا نام بتانا ہے. شہر کا نام بتائیں. ممبئی. بتا دیں گے آپ؟ پتہ ہے مجھے. ممبئی. اب ممبئی میں کہاں چلے گئے؟ بال ٹھاکرے کے پاس. دہلی. ہاں دہلی صحیح ہے. بال ٹھاکرے کے پاس کہاں چلے گئے؟ آگے چلیں. پیش سوال یہ ہے کہ اشاروں کی مدد سے صحابی رسول کا نام بتائیں. آپ کی طرف اگر میں دیکھ لیتا ہوں تو اس لیے دیکھ لیتا ہوں کہ آپ نقاب میں, ادھر میں ذرا کم دیکھتا ہوں, ادھر کو دیکھ لیتا ہوں. سوق اکاز ویسے میں بہت دیکھتا ہوں جب شام کو گیم شو ہوتا ہے. سوق اکاز میں بتا دوں نا اپنے بارے میں بھائی, کیونکہ ایک اسلامی ماحول ہے. سوق اکاز, زینب بنت جہش, ہائے ہائے ہائے, ابو اسامہ اور طائف. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب بالکل درست ہے. اب ان چاروں کا میں آپ کو ذرا بتا دوں. سوق اکاز کا میلہ لگتا ہے. آپ طائف سے 4 کلومیٹر نیچے اتریں گے تو اکاز کا میلہ آج بھی لگتا ہے, وہاں پر جھولے وولے لگتے ہیں. اکاز کے میلے میں حضرت زید بن حارثہ کو فروخت کیا گیا تھا, اور ان کو جب فروخت کیا گیا اور اس کے بعد وہیں پر ان کے چچا اور ان کے والد, انہوں نے پہچان لیا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. ان کو حضرت خدیجہ نے خریدا تھا. خدیجہ نے خرید کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. اور جب ان کے والد اور چچا ان کو لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا اس آزادی سے بہتر رسول کی غلامی ہے. اس آزادی سے بہتر رسول کی غلامی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار سے اپنے سینے سے لگایا اور کہا زید آج سے تم میرے غلام نہیں ہو. متبنہ بنایا تھا, پھر قرآن نے منع کر دیا تھا کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ نے متبنہ ختم کر دیا تھا, بیٹا کہنا چھوڑ دیا تھا کہ اب آپ میرے بیٹے نہیں ہیں. ان کی شادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جہش سے کرائی. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں شامل ہیں. لیکن جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ غلام ہے, ہم غلاموں سے شادی نہیں کرتے. لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو بچانے کے لیے ان کی طلاق کرائی, اور طلاق کرانے کے بعد حضرت زینب بنت جہش سب جو کہ مطلقہ ہو گئی تھیں اور رو رہی تھیں کہ یہ کیا ہو گیا, میں نے غلط فیصلہ کر دیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت پوری ہونے کے بعد حضرت زینب بنت جہش سے خود شادی فرمائی. اور اس کے بعد ابو اسامہ ان کی کنیت ہے. ان کے بیٹے کا نام اسامہ بن زید تھا, اور اسامہ بن زید بہت بڑے صحابی تھے. اسامہ بن زید وہی ہیں جنہوں نے ایک کافر کے یا ایک اسلام دشمن کے سینے میں تلوار اتاری. جیسی تلوار اتاری اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو آپ نے پھر بھی تلوار اتار دی. تو آپ نے آ کے رسول اللہ کو بتایا, سب آ کے اپنی کارکردگی بتاتے تو کوئی چھپاتا نہیں تھا. آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نے تلوار اتاری, اس کے ذہن میں وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. تو آپ نے کہا اسامہ کیا کیا تو نے, اسامہ کیا کیا تو نے, اسامہ کیا کیا تو نے, تجھے کیا پتا, کیا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ اسلام لے کے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. تو یہ بڑا اہم واقعہ اس لیے ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی بھی, یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی بھی اسلام کا نام لے لے یا قبول کر لے یا توبہ کر لے, اس کو فوراً چھوڑ دو, فوراً چھوڑ, اس کا معاملہ ہے. اور آخری طائف اس لیے کہ رسول تھے, اکیلے تھے, ساتھ زید بن حارثہ تھے, پتھر مار رہے تھے لوگ, اور اتنے پتھر مارے تھے میرے دوست کے آپ کی پابوش مبارک لہو سے تر بتر ہو گئی تھی. اس وقت آپ کے زخموں کو صاف کرتے تھے حضرت زید بن حارثہ آ کے, یا رسول اللہ میں آپ کے زخموں کو صاف کروں. تو یہ سارے سوالات تھے. اب ہم چلتے تیسرے اور آخری راؤنڈ کی طرف. بوجھو تو جانے. زیر ان ام المومنین کا نام بتائیے جن کے نکاح کی تقریب نجاشی کے دربار میں منعقد ہوئی. حضرت ام حبیبہ. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی تھیں. حضرت ام حبیبہ کا ایک واقعہ میں آپ کو اور بتا دوں. حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی صاحبزادی تھیں. جب ابو سفیان اسلام لانے کے لیے حضرت عباس کی اجازت سے حضرت علی کی مائیت میں حضرت عمر سے بچ کے جب پہنچے, تو سب سے پہلے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں, بہت عرصے سے نہیں ملا. تو بیٹی کے پاس گئے, بیٹی کے کمرے میں گئے, حجر رسول تھا. جب وہ بستر پہ بیٹھنے لگے تو بیٹی نے کہا اس بستر پر مت بیٹھیے, یہ میرے نبی کا بستر ہے, ناپاک لوگ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے. اس کے بعد جب آپ اسلام لائے تو پھر یہ میں آپ کو بتاؤں, اسے اسلام نہیں لائے,
محبت رسول دیکھیے کیا تھی, کیا باپ کیا بیٹا کیا اولاد کیا بھائی, فدا کا بھی امی یا رسول اللہ, یہ ایمان تھا. آ جائیے آگے. زبر شداد نے کس پیغمبر کے عہد میں اپنی خود ساختہ جنت بنائی تھی؟ نہیں وہ بتائیں گے, ابھی بزر راؤنڈ ہے ہی نہیں. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں بنائی تھی, جواب کا غلط ہو گیا. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے لیے مہاجرین و انصار کا اجتماع کس صحابی کے, اچھا شداد کی جنت کا نام پتہ ہے آپ کو کیا تھا؟ ارم تھا. ارم نام متروک ہے, لوگ پھر بھی ارم رکھتے ہیں نام. ارم نام کی لڑکیاں ان کو آسائشیں تو بہت مل جاتی ہیں لیکن زندگی اچھی نہیں گزرتی, اس لیے ارم نام نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ارم شداد کی جنت کا نام تھا. بزرگ یہی کہتے ہیں ارم نام سے اجتناب کریں, آسائشیں بہت ملیں گی, سکون نہیں ملے گا. یہ سوال ہے کہ مواخات کے لیے مہاجرین و انصار کا اجتماع کس صحابی کے مکان پر بلایا تھا؟ مواخات کے اخوت کا رشتہ بنایا تھا کہ آپ بھی آپ اس کے بھائی, آپ اس کے بھائی, آپ اس کے بھائی, آپ اس کے بھائی. جی میرے مائنڈ میں دو نیمز آ رہے ہیں. دونوں بتائیں. ایک انس بن مالک رضی اللہ عنہ. صحیح ہے حضرت انس. اچھا انس نہیں کہتے, انس بن مالک, یہ تین لفظ ہیں, انس اور انس اور انس. تو یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ام سلیم کے بیٹے تھے. سو یہ ہو گیا, اب سب کچھ ہو گیا. اب آپ سے آخری یہ دو سوالات, تین سوالات سے. کیمبل پور کس پاکستانی شہر کا قدیم نام ہے؟ اٹک. اٹک. واہ. پاکستان نے اپنا پہلا بین الاقوامی 5 روزہ کرکٹ میچ کس ٹیم کے خلاف کھیلا تھا؟ صبر. بھارت کے خلاف. ایک ہی ہو سکتا ہے, اسی کے خلاف. بھارت کے خلاف, اور ہم جیت گئے تھے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ٹیپو سلطان نے کس یورپی ملک سے تعاون مانگا تھا؟ فرانس سے مانگا تھا. تینوں درست بھائی. نمبر بتائے. ذرا نمبر تو بتاؤ ہے. ہاں اور ہاں, زیر کے 50, صبر کے 40 اور پیش کے بھی 50. 50 پہ ٹائی ہو گئی ہے, اس لیے ایک سوال آپ سے ہم اور کریں گے. ٹائی ہو گئی ہے. اب آپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف فوٹائل کی چیزیں دے سکتے ہیں, سوئسٹن کی واچ دے سکتے ہیں, آپ کو پیزا دے سکتے ہیں, نیمبو دے سکتے ہیں, دعائیں دے سکتے ہیں, اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ رات کو جب آپ بستر پہ لیٹیں تو اس میں سے چیوڑا جو ہوتا ہے, چیوڑے کے اندر گاٹھیاں ہوتی ہیں, گاٹھیاں لے کے نا چبائیے گا اور سوچیے گا کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ. تو اب یہ ٹائی کا راؤنڈ ہے. اب بزر نہیں ہے, بزر ہمارے پاس ہے لیکن ہے نہیں. ہمارے پاس ہے لیکن ہے نہیں, کیونکہ بزر لگایا تھا بدر نے. بزر جو لگایا تھا بدر لگایا تھا. بدر جو تھا, بدر یہ کام کرتا ہے, اس نے بزر لگایا تھا. ٹھیک ہے نہیں بدر نہیں, بدر نے لگایا تھا بزر. اب وہ بدل گیا ہے, وہ آ نہیں رہا, اس نے یہاں لائٹ ہی نہیں دی ہے. تو اس لیے آپ نے بزر کی جگہ کیا کرنا ہے؟ ہاتھ مارنے کو کہوں گا نہیں. قومی اسمبلی کے اندر جب اچھی تقریریں کوئی کرتا ہے تو لوگ ڈیس مارتے ہیں. تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں بھی زندہ ہوں. یہ کرنا ہے آپ نے. کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ 5 مرتبہ. ٹھیک ہے, چلیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے شیبہ کس کا نام؟ حضرت عبد المطلب کا. حضرت عبد المطلب نہیں, مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آج کا مقابلہ زیر نے جیت لیا, مفسرہ نے یا مسفرہ نے جیت لیا ہے آج کا مقابلہ. اور باقی آپ کے ساتھ یہ چیزیں جائیں گی جو کہ فوٹائل ہے, گلبہار کا شربت ہے, مغلیہ کے نمکو ہے, سوئسٹن کی واچز ہیں, بہت پیاری واچز ہیں. سوئسٹن کی واچز جو ہیں وہ آپ ضرور استعمال کیجیے گا. آپ فردوس کی لون بھول جائیں گے. کیا فردوس کی لون ہوا کرتی تھی, بھول گئے نا. بس اب یہ سوئسٹن کی واچ یہ آپ کے لیے, یہ سوئسٹن کی واچ آپ کے لیے, یہ سوئسٹن کی واچ آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں آپ کے ساتھ جائیں گی. ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گا. یہ والے کیمرے میں جاؤں گا میں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گا. حاضر ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد بچے بھی یہاں پر ہوں گے, اور پھر
عامر آن لائن کی محفل بھی سجے گی لیکن نیکی بھی ہوگی ساتھ ساتھ. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے اور روشن جہان ہے.